وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور آپ پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے، جان لیوا قاتلانہ حملے ہوئے اور اللہ نے محفوظ کیا۔ 17 قاتلانہ حملے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اس ضمن میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ماضی قریب کے ایک مفسر مولانا عبدالرحمن کیلانی، وہ اپنی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی اور رسول میں فرق بیان کرتے ہوئے وہ 3 باتیں لکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آنے والا جو رسول ہوتا ہے اس کی بشارت پہلی کتاب میں موجود ہوتی ہے اور نبی کی نہیں۔ رسول کی بشارت جس طرح آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے متعلق پہلی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں، تورات میں، انجیل میں۔ نبی کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول پر اللہ کی طرف سے کتاب یا صحیفہ نازل ہوتا ہے اور نبی پر ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات، رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لیتا ہے۔ رسول کوئی قتل نہیں ہوا، جبکہ انبیاء وہ دشمنوں کی دشمنی کا نشانہ بنے اور سرکشوں، باغیوں، کافروں نے ناحق ان کو قتل بھی کیا۔ رسول ایسا نہیں ہے۔ تو اسی بات کو لے کے اگر آگے بڑھیں تو گزشتہ جتنے رسول ہیں وہ محفوظ رہے، تو آخری رسول جو خاتم النبیین والمرسلین ہیں ان کی ذمہ داری کے انتظامات اور زیادہ بڑھ جانے چاہیے۔ پہلے رسول، ان کے بعد تو کسی اور رسول نے آنا تھا اور شریعت نے آنا تھا۔ اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نے آنا ہی نہیں ہے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اور احتیاطات اور انتظامات اور زیادہ بڑھ جانے چاہیے، اور یقیناً ایسا ہوا۔ اللہ واللہ، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ایک بات بیان کی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کا انتظام کرتے تھے، پہرے دار بٹھائے جاتے تھے رہائش پر، یا راستے میں کہیں جا رہے ہیں جنگوں میں تو آپ کے باقاعدہ پہرے دار ہوتے تھے، نگہبان اپنی نگہبانی اور پہرے داری کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر مکرم، اللہ کریم آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ آئی تو آپ نے قبے سے سر مبارک باہر نکالا اور باہر نکال کر فرمایا یا ایھا الناس انصرفوا، اے لوگوں پلٹ جاؤ، اے پہرے داروں چلے جاؤ، اے محافظوں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے
فقد عصمنی اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے مجھے بچا لیا ہے، محفوظ کر لیا. عصمنی اللہ، عصمنی مجھے بچا لیا ہے. یعنی اس آیت کریمہ کے ساتھ ہی، نزول کے ساتھ ہی آپ اعلان کر دیتے ہیں توکل کتنا ہے، تیقن کتنا ہے. اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو یقیناً میں بچ گیا ہوں. ان سب کو واپس کر دو. اور پھر اگر آپ کی حیات مبارکہ دیکھیں، خاص کر حیات نبوت کو دیکھیں، 23 سال کی زندگی، 40 سال آپ لوگوں میں رہے، معاملات ہوتے تھے، رہن سہن سب کچھ تھا، کوئی دشمنی نہیں. بطور محمد بن عبداللہ کے کوئی دشمنی نہیں، سب کے ساتھ پیار ہے. دشمنی کب شروع ہوئی؟ جب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں یہ قبریں، یہ شجر، یہ حجر، یہ چاند سورج، یہ ستارے، یہ پانی، یہ آگ، یہ تمہارے خدا نہیں. لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، ایک ہی ہے. اور الہ معبود نیچے نہیں ہوتا، اوپر ہوتا ہے. مغلوب نہیں ہوتا، غالب ہوتا ہے. مجبور نہیں ہوتا، وہ با اختیار اور با اقتدار ہوتا ہے. کیسے لوگ ہوں؟ جب یہ بات کہی، وہی لوگ جو چند لمحے پہلے کہہ رہے تھے اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی دیانت صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا ہے تو ہم یقین کریں گے. ہم نے آج تک آپ کی زبان اقدس سے غلط بات، جھوٹی بات سنی نہیں. جب آپ نے توحید کا، نبوت کا، رسالت کا اعلان کیا، انہی میں سے، اپنوں میں سے رشتہ دار چچا اٹھ کے کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا. اللہ اکبر. آپ تبن کے میں نے برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ. کیا اس لیے جمع کیا تھا؟ اللہ، اس نے جو اتنی بڑی بات کہی ہے تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں، تیری زبان نہ گنگ ہو جائے تو میرے رسول کے بارے میں ایسی بات کہے. ایسا سوچے بھی. اللہ واللہ، وہ دشمنی کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اعلان نبوت، اعلان رسالت کرتے ہیں، تو اتنے عرصے میں اس وقت سے لے کر آخری دم تک کتنے قاتلانہ حملے ہوئے. ابو جہل نے کتنی سکیمیں بنائی. عقبہ بن ابی معیط نے خود عمر فاروق تلوار لے کے نکلے، قاتل بن کے نکلے، قاتل بننے چلے تھے. محفوظ کیا نا. سراقہ پیچھے جاتا ہے، کبھی زہر دیا جاتا ہے، کبھی جادو سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور تو اور جب آپ مکہ چھوڑتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پوری قوم اکٹھی ہو گئی، تمام قبیلے، ہر قبیلے کا بڑا اس مجلس میں، مجلس مشاورت قتل میں بیٹھا ہے. اب بس اخیر ہو گیا، اب نہیں چھوڑیں گے. کیا کریں؟ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان، ایک ایک بندہ آگے آ جائے تاکہ کسی پر ایک پر الزام نہ لگے. اور مورخین، سیرت نگار
راوی لکھتے ہیں اس مجلس مشاورت میں ابلیس خود بیٹھا تھا اور مشورے دے رہا تھا، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. انہوں نے بڑا منصوبہ بنایا کہ یک بار حملہ کر دیں گے، تم قتل کے درپے ہو اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے والا ہے. تمہارے ہتھیار، تمہاری چالیں، تمہاری سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اور کس طرح پوری قوم تلیاں ملتے رہ گئی اور دانت پیستے رہ گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. کیسا سامان پیدا کیا کہ غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور مکڑی کا جالا، وہ کیا اتنی بڑی آہنی دیوار ہوتی ہے؟ اس کو آہنی دیوار کس نے بنایا؟ سد اسکندری کس نے بنا دیا؟ واللہ یعصمک من الناس. اور صرف اتنی بات نہیں، آپ کے وجود مسعود کو ہی اللہ نے محفوظ نہیں رکھا، آپ کی ذات کو ہی محفوظ نہیں رکھا، بلکہ آپ کی بات کو بھی محفوظ رکھا ہے. آج ہر وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہمارے پاس موجود ہے. اس کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا علم میں ایک نئے شعبے اور فن کا اضافہ ہوا، اور اس کو کہتے ہیں جرح تعدیل. جرح و تعدیل وہ کیا ہے؟ حدیث بیان کرنے والے کو راوی کہتے ہیں، اور راوی کے بارے میں جرح تعدیل کرنی اور یہ بیان کرنا کہ وہ صحیح ہے، غلط ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، پہلے اس کے بارے میں. ہمارے طرح نہیں ہے کہ جو مرضی کو بات کہہ دو، جو مرضی جو اٹھے بات کہہ دے. نہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے صداقت کا ہونا بڑا ضروری ہے، سچا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے محدثین نے باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا، اور راویوں کے بارے میں پرکھ ہوئی، ان کی حیثیت اور ان کا مقام کیا ہے، پھر جا کے وہ حدیث بیان کرتا ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے تمام حدیثیں موجود ہیں. اگرچہ لوگوں نے بڑی کوشش کی، حدیثیں کئی گھڑ لی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیثیں گھڑی گئیں، لیکن یہ اگر کوئی اعتراض کرے حدیث کا کیا اعتبار ہے، حدیثیں تو گھڑی گئیں. لیکن بھائی دیکھو، محدثین نے اتنی محنت کی، اللہ نے محنت کروائی ان سے کہ ساری موضوعات، گھڑی ہوئی بنائی ہوئی ساری روایتیں علیحدہ کر دیں. ان کا نام رکھا موضوعات. اور کئی ایسے جاہل ہوتے ہیں، وہ بنائی ہوئی گھڑی ہوئی بات کو وہ اس کا والا موضوعات شریف میں آیا ہے. محدثین کہہ رہے ہیں یہ ساری جھوٹی روایتیں ہیں، وہ کہہ رہا ہے جاہل آدمی یہ کہ موضوعات شریف میں یہ بات بیان ہوئی ہے. ایسے ایسے ماشاء اللہ ہے نا. اللہ اللہ.